إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم صدق الله وصدق رسولنا النبي. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین. برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز و جوان ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جہاں سے اسلام کی عزت اور اسلام کی قوت میں اللہ نے اضافہ فرمایا اور مدینہ منورہ ہجرت سے ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی. ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نقاط علماء کرام نے لکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی کیلنڈر، جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، جب اس کے آغاز کا وقت ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں مشورہ ہوا کہ اپنا اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، تو اس وقت بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج ملا اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بنیاد ہے کہ جس سے اللہ نے اسلام کو قوتوں سے نوازا اور عظمتوں سے نوازا. المختصر یہ کہ 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں گزاری، اور ان 3 دن 3 راتوں میں پورا خاندان صدیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لگا رہا. سیدنا عبداللہ بن ابی بکر، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ دن کے مکے کے حالات ان کا جائزہ لیتے، ان کی خبر گیری کرتے، اور پھر شام کے وقت حضرت عبداللہ بن ابی بکر کچھ خورد و نوش کے لیے بھی دودھ، کھجور، شہد، یہ چیزیں ساتھ لے کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دن کے حالات سے آگاہ کرتے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت آپ دیکھیں، ان کی بصیرت، کہ انہوں نے اپنے غلام عامر بن فہیر کو یہ کہا تھا کہ جب عبداللہ آئے تو تم اس کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ بھی لے کے آؤ، تاکہ مکے والوں کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ عبداللہ روز اس طرف کدھر جاتا ہے، اور کھوجیوں کو کھوج لگانے کی جو ہے نا نوبت نہ آئے، اس لیے کہ بعد میں جب بکریوں کا ریوڑ آئے تو اس کی وجہ سے عبداللہ کے جو پیروں کے نقش ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس لیے کہ اس دور میں سب سے جو طاقتور ذریعہ تھا کسی کے معلوم کرنے کا، تو وہ کھوجیوں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر جب غار ثور میں آئے تو باقاعدہ مکے کے کھوجیوں نے کھوج لگاتے وہ غار ثور کے دھانے تک پہنچ چکے تھے، اور ابو جہل کو انہوں نے کہا کہ بس یہیں تک یہ پاؤں آتے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ کتنے ذہین لوگ تھے وہ. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا اور اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی،
تو 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ گزارنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے، جب حضرت عبداللہ ابن ابی بکر نے آ کے کہا کہ انہوں نے مکے کا گھر چھان لیا ہے، گلی چھان لی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں انہوں نے تلاشی نہ لی ہو، اور اب وہ مایوس سے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا کہ ابوبکر اب تیاری کرو آگے مدینے کی طرف جانے۔ یہاں 3 دن اور 3 راتوں کے قیام کے سلسلے میں علماء نے بڑے عجیب نقاط لکھے ہیں۔ ایک نقطہ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہیں کہ 3 دن 3 راتیں آنکھیں ابوبکر کی تھی، اور نظارہ جو تھا وہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قلبی توجہات وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تھی۔ اور یہ جو ہمارے سلاسل ہیں تصوف کے، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ، تو سلسلہ نقشبندیہ یہ جو ہمارے اکابر کا مشہور سلسلہ ہے، اور ہمارے اکثر اکابر وہ سلسلہ نقشبندیہ ہی کے ساتھ منسلک ہیں، تو سلسلہ باقی تینوں سلسلوں کی نسبت آخر میں جا کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ملتی ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ علماء صوفیاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ وہ 3 دن 3 راتیں تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامل توجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توجہ حاصل کی، اور اسی لیے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس دنیا میں صرف 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور فرمایا کہ میری پہلی جو سب سے بڑی خواہش اور جو سب سے بڑی تمنا اور جو سب سے بڑی آرزو اور جو سب سے بڑی میری قیمتی میرا سرمایہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرنا۔ تو اللہ نے یہ 3 دن سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور میں رسول اللہ کا قرب اور رسول اللہ کی تنہائی، اس لیے کہ اس سفر میں سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں یہی 2 تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، اور اس کی واضح دلیل خود قرآن کہتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ 2 میں سے دوسرا کہ جب وہ غار میں تھے۔ گزشتہ جمعے جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا، یہاں پہ 2 میں سے دوسرے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور یہ کیفیت اللہ بیان کر رہے ہیں غار میں داخلے ہونے کی، کہ پہلے ابوبکر داخل ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں، یہاں پہ ثانی اثنین میں 2 میں جو دوسرا ہے تو دوسرے سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو اس دنیا میں رسول اللہ کی سیرت مطہرہ میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ دوسرا جو ہے وہ ابوبکر ہی ہے۔ اسلام لانے میں سیدہ خدیجہ کے بعد دوسرا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دنیا سے جانے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے میں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوسرا نمبر کے 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک موقع پہ کہا کہ میری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کی سب سے پسندیدہ چیزیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک النظرۃ الی وجہک یا رسول اللہ، کہ آپ کی طرف دیکھتا رہوں، آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا رہوں،
آپ کا رخ انور ہو اور میری آنکھیں ہوں۔ یہ 3 دن 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر رخ انور کا دیدار کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نظر کرم بھی سیدنا صدیق اکبر پر رہا، اور آپ نے اپنی مکمل توجہات سے دے کر وہ روحانی منازل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو طے کروائے کہ جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری زندگی کی دوسری بڑی سب سے خواہش اور پسندیدہ عمل جو ہے کہ مال میرا ہو اور حکم رسول اللہ کا ہو، کہ میں رسول اللہ کے حکم پہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اور آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے اسی ہجرت کے موقع پر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو گھر میں 5000 درہم تھے، اور آپ نے وہ سارے کے سارے جمع کیے اور اپنے ساتھ لے کے چل پڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق کے والد جو اس وقت نابینا ہو گئے تھے آئے اور کہا پوتیوں سے اور پوتوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ابو بکر محمد کا عاشق ہے، وہ تمہارے لیے تو کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا، کیا اس نے تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ روایات میں آتا ہے کہ آسمہ بنت ابی بکر نے وہاں سے کنکریاں جمع کی، اور کنکریاں جمع کر کے تھیلی میں ڈال کے تو اپنے دادا کا ہاتھ ان کنکریوں پہ پھیرایا کہ نہیں دادا جان، ابو ہمارے لیے بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو وہ کنکریوں پر جب انہوں نے ہاتھ مارا کہا اچھا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ابو بکر چونکہ رسول اللہ کا عاشق ہے وہ تو سب کچھ جھاڑو کر کے لے گیا ہوگا، تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ اور حقیقت یہی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے، بلکہ سیدہ آسمہ فرماتی ہیں کہ جس دن دادا جی نے یہ پوچھا تو اس دن ہم 3 دن سے فاقے میں تھے۔ یہ تھا عشق صدیقی، یہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت۔ اور تیسرا، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی تمنا اور میری خواہش ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہو، تو اللہ نے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کے حرم میں جا۔ تو المختصر یہ کہ 3 دن 3 راتوں کے قیام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں خرید کے اسی لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، اپنے غلام سے کہا کہ بھائی کل اونٹنیاں لے کے فلانی جگہ آ جانا۔ تو اب وہ غلام اونٹنیاں لے کے آ گئے، اب سفر روانہ شروع ہوا۔ ایک اونٹنی پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری اونٹنی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے غلام عامر بن فہیرہ اور اسی طرح عبداللہ بن عرقیق جو ایک کافر تھا لیکن اس کو مدینے کے نامعلوم جو راستے، جو عام راستے نہیں تھے، اس کے علاوہ مدینے کے خفیہ راستوں کا اس کو علم تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو اس پہ اعتماد تھا تو ان کو بھی ساتھ لے لیا کہ آپ ہمیں غیر مشہور راستوں سے مدینہ منورہ لے کے جائیں۔ تو یہاں سے یہ 4 آدمیوں کا قافلہ، 2 اونٹنیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ اب یہ مدینے کی طرف جو عام مشہور راستہ تھا اس پہ نہیں گئے، بلکہ یہ جدہ کی طرف کو گئے، جدہ کی طرف، ورنہ عام جو مشہور راستہ تھا، کیونکہ غار ثور جیسے کہ میں نے عرض کیا پچھلے جمعے میں کہ غار ثور مدینہ کے راستے میں نہیں ہے بلکہ غار ثور یمن کے راستے میں، مدینہ شمال میں آتا ہے، غار ثور جنوب میں آتا ہے، تو یہ یمن کا راستہ تھا۔ تو عام لوگ تو انہیں مدینے کے راستے میں تلاش کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً تمام صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہاں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جن 2 افراد کو تم تلاش کر رہے ہو، میں ابھی یہ ساحل مدینہ کی طرف سے آ رہا ہوں، ساحل جدہ کی طرف سے آ رہا ہوں، تو مجھے نظر آیا دور سے کہ 2 اونٹ جس پہ 4 آدمی سوار ہیں وہ اس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتے، وہ تو پتہ نہیں 3 دن ہو گئے کب کے جا چکے ہوں گے، آج وہ تمہیں کیسے نظر آ گئے؟ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی احساس ہوا کہ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ کہتے میں کچھ دیر اس محفل میں بیٹھا رہا اور پھر میں چپکے سے وہاں سے نکلا اور گھر گیا اور اپنی باندی کو کہا کہ میرا جو تیز ترین گھوڑا ہے اس کو لے کے گھر کے پیچھے آ جاؤ تاکہ میں چھپ کے نکل جاؤں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟
اس لیے کہ کفار مکہ اور سرداران مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ تلاش کر کے لے کے آئے گا تو 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ تو اس انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں چپکے سے اپنے گھر کے پیچھے گیا اور گھوڑے پہ بیٹھا اور اپنے ساتھ نیزہ اور تیر بھی لے لیے، اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو میں گرفتار کر سکوں، ان کو پکڑ سکوں۔ کہتے لگے میں سر پٹ گھوڑا دوڑایا اور میں اتنا قریب پہنچ گیا، میں نے پہچان لیا یہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میرے کانوں میں وہ آواز بھی آ رہی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا کہ سراقہ آ گیا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے پیچھے پہنچ گئے ہیں، اب تو ہم نے گرفتار کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سراقہ کا گھوڑا جو سرپٹ بھاگ رہا تھا، ایک دم اسے ٹھوکر لگی اور سراقہ گر گئے۔ پھر سراقہ اٹھا، پھر گھوڑے پہ بیٹھا، پھر بگایا، پھر گھوڑے کو جناب من گھوڑا گر گیا۔ پھر سراقہ نے فال نکالی، پہلے عربوں کے دور میں فال نکالتے تھے کہ وہ تیر پھینکتے تھے، تیر نکالتے تھے اور تیر سے پتہ یہ وہ اندازہ لگاتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام نہ کروں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ جی ذائچہ بنا دو جی، یہ جی فلانی چیز بنا دو جی، وہ جی قسمت کا حال بتا دو جی، تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو سراقہ نے فال نکالی تو فال میں بھی تھا کہ نہ جاؤ آگے، یہ کام نہ کرو، لیکن چونکہ لالچ تھی، 200 اونٹ انعام میں ملنا تھا، تو سراقہ نے پھر گھوڑا دوڑایا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ زمین پھٹی اور سراقہ کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئی۔ تو جب سراقہ نے یہ کیفیت دیکھی کہ نہیں واقعی محمد کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو پھر آواز دی کہ ابو بکر مجھے امان چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ محمد ابن عبداللہ مجھے امان چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آؤ تمہیں امان دی جاتی ہے۔ تو پھر آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ امان دیں، میں سمجھتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج تو آپ 2 آدمی چھپ کے نکل رہے ہیں، لیکن میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، میری بصیرت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن آپ آئیں گے اور مکے کے اوپر حکمرانی کریں گے، مجھے اس دن کے لیے امان دے دیں۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہرہ کو کہا کہ سراقہ کو امان لکھ کے دے دو، تو انہوں نے رسول اللہ کی طرف سے امان لکھ کر دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تو آج ان 200 اونٹوں کی لالچ میں ہمارے پیچھے آیا، ہمارے در پہ ہوا، ہمیں گرفتار کروانا چاہتا ہے تاکہ تجھے انعام میں 200 اونٹ مل جائیں، تو وہ دن کیسا ہوگا ذرا تصور کر کہ کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ کیفیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت مدینہ کر رہے ہیں، کوئی مددگار و ہمسار نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ سراقہ آج تو یہ 200 اونٹ کی لالچ ہے نا تجھے، ذرا تصور کر کے وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن کسریٰ کے کنگن تیرے بازو میں پہنائی جائے گی۔ اور پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ جب مال غنیمت کی صورت میں مدینہ منورہ پہنچا، کہ جس میں کسریٰ کا تاج بھی تھا، کسریٰ کے کنگن بھی تھے، کسریٰ کا پوشاک بھی تھا، کسریٰ کا جناب من خزانہ بھی تھا، تو جب وہ سارا مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 کنگن اٹھا کے علیحدہ کر دیے اور فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ کہ آج وہ دن آ گیا جب میرے محبوب نے ہجرت کے سفر میں سراقہ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے۔
تو المختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ سے کہ سراقہ دیکھنا ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، تو اس نے وعدہ کر لیا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، آپ جائیں۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا ایک تیر دیا، یا رسول اللہ آگے فلاں جگہ پہ میرا غلام میری بکریاں اور میرے اونٹ چرا رہا ہے، اگر آپ کو راستے میں بکری کی ضرورت پڑ جائے، اونٹ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ یہ تیر اس کو دکھائیے گا، جتنی بکریاں چاہیے اونٹ چاہیے وہ لے لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دیا، کہا نہیں ہمیں تیرے اونٹوں کی بکریوں کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آگے چل کے ام معبد کا خیمہ نظر آیا، اور ابو معبد انہوں نے مدینے کے راستے میں یہ خیمہ لگایا ہوا تھا، جس سے یہ مسافروں کی خدمت کے لیے انہوں نے یہ خیمہ لگایا ہوا تھا کہ جب مسافر وہاں سے گزرتے تھے، قافلے گزرتے تھے، تو اپنی ضرورت، کسی کو دال چاہیے، کسی کو روٹی چاہیے، کسی کو چاول چاہیے، کسی کو دودھ چاہیے، کسی کو مکھن چاہیے، یہ دے دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو یہ پیٹرول پمپوں کے اوپر یہ ٹک شاپ بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے جناب من اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، تو اسی طرح اس دور میں بھی یہ ٹک شاپ تھی ام معبد کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمہ دیکھا تو ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر جا کے ذرا ان سے پتہ کرو کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ام معبد سے کہا کہ اماں آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو قحط کا دور ہے، قحط کا زمانہ ہے، میرے پاس اس وقت تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میری بکریاں جو ہیں وہ میرا شوہر لے کے چرانے کے لیے گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ جو ایک بکری کھڑی ہے، کہا یہ تو بیمار ہے اور یہ خشک ہے، اس لیے تو دودھ ہی نہیں دیتی ہے اور بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتی، اس لیے تو یہ گھر میں ہے، میری باقی جتنی بھی بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، وہ تو میرا شوہر لے کے چلا گیا، وہ شام کو آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سیدنا صدیق اکبر نے صورتحال سے آگاہ کیا، یا رسول اللہ ام معبد تو کہتی ہے کہ قحط کا زمانہ ہے اور اس وقت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے ابوبکر ام معبد سے کہو کہ یہ جو بیمار بکری ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ام معبد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پہ ٹرائی کر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ دودھ آ جائے۔ تو ام معبد نے کہا کہ یہ تو بیمار ہے اور دودھ اس کا خشک ہے، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے تو لے لو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکری کو لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھیرنا ہی تھا کہ وہ بکری تر و تازہ ہو گئی اور اس کے دودھ تھنوں سے بھر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ ام معبد کو کہو کہ برتن دو، بڑا برتن دو۔ ام معبد نے بڑا برتن جو گھر میں تھا وہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، سب سے پہلے اپنے غلاموں کو پلایا، سیدنا ابوبکر کے غلام کو اور عبداللہ بن حریث جو ساتھ تھے ان کو پلایا، خود نہیں پیا، پہلے انہیں پلایا، اس کے بعد سیدنا ابوبکر کو پلایا اور پھر آخر میں خود پیا، اور پھر برتن بھر کے کہا ام معبد کو کہ آپ بھی پی لیں۔ پھر کہا گھر میں جتنے برتن ہیں لے آؤ، گھر کے جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے حوالے کر دیے کہ جاؤ۔ اب ام معبد بھی دیکھ رہی ہے، بڑی حیران ہے، پریشان ہے کہ بیمار بکری کہ جس نے آج تک دودھ کا قطرہ نہیں دیا اور اس سے اتنا دودھ نکل آیا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ شام کو جب ابو معبد آئے اور گھر کو دیکھا تو گھر کو دیکھ کے چونکہ وہاں انوارات و برکات کی وہ کیفیات نظر آ رہی تھی اور برتن دیکھے تو سارے دودھ سے بھرے ہوئے، تو ام معبد سے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی قافلہ آیا تھا کہ جس کے اونٹوں سے تو نے یہ دودھ بھر لیا اپنے برتنوں میں؟ تو ام معبد نے کہا کہ نہ، کوئی قافلہ نہیں آیا تھا، لیکن آج ایک ایسی شخصیت ہمارے گھر میں آئی، کیونکہ وہ رسول اللہ کے نام کو نہیں جانتی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رجل مبارک جاء فی بیتنا، کہ ایک رجل مبارک کہ برکتوں والا آدمی ہمارے گھر میں آ جایا، کہ جس کی برکتیں یہ ابو معبد تم دیکھ رہی ہو۔ تو ابو معبد نے کہا کہ مجھے صف لنا، کہ مجھے ان کی صفات بیان کر کے وہ کیسی ذات تھی۔ اور تاریخ کے اوراق میں ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مطہرہ کا جو نقشہ جن الفاظ میں بیان کیا، وہ ایک ایک لفظ ام معبد کا
وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ایسے انداز سے ام معبد نے رسول اللہ کا نقشہ کھینچا کہ ان کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا تھا، ان کی پلکیں ایسی تھی، ان کی بھویں ایسی تھی، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کا سینہ ایسا تھا، ان کا قد ایسا تھا۔ ایسے الفاظ میں ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا تو ابو معبد نے کہا کہ اے پاگل، یہ تو وہی ذات ہے کہ جس کے انتظار میں ہم یہاں راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، چل اب سفر کی تیاری کر، ہم بھی مدینے چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 دن کا سفر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا 7 دن کا سفر۔ تو 7ویں دن کیونکہ آواز تو لگ گئی تھی کہ رسول اللہ مکے سے نکل گئے، ادھر اہل مکہ اہل مدینہ روزانہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ آج رسول اللہ پہنچتے ہیں، آج رسول اللہ پہنچتے ہیں۔ اہل قباء جو ہے وہ قباء میں انتظار کرتے تھے کہ آج رسول اللہ پہنچتے ہیں، آج رسول اللہ پہنچتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے حضرت برید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 80 لوگوں کے ساتھ انہوں نے، کیونکہ ان کو بھی پتا چلا تھا کہ اس طرح محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اور اس وقت مدینہ نہیں تھا، یاد رکھیں اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گھر۔ اس وقت اس سے پہلے مدینہ میں طرح کی بیماریاں وبائیں آئے روز پھیلا کرتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھے تو پہلے پھر یہ مدینہ الرسول بنا، پھر مدینہ منورہ بنا، پھر مدینہ طیبہ بنا، پہلے یہ یثرب تھا۔ تو المختصر یہ کہ حضرت برید اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا برید کے معنی ٹھنڈا ہونے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر کہا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا اسلمی۔ کہا پھر تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المختصر یہ کہ سیدنا برید اسلمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت سیدنا برید اسلمی کے سامنے رکھی، سیدنا برید اسلمی نے اسی وقت اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ اور جب قباء کے قریب پہنچا تو ایک یہودی نے دور سے دیکھا، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، قباء والے انتظار کرتے، شدت کی گرمی تھی، ستمبر کا مہینہ تھا تو گرمی تھی، تو قباء والے چلے گئے تھے، مدینے والے بھی واپس ہو گئے تھے۔ تو ایک یہودی نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو اس یہودی نے آواز لگائی گئے قباء والو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قباء میں تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 4 دن قیام فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 14 دن قیام فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 8 دن قیام فرمایا، 18 دن قیام فرمایا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لائے اور جب قباء میں آپ نے قیام فرمایا تو سب سے پہلے جو مسجد قباء، جو خوش قسمت حضرات گئے ہیں جنہوں نے مدینہ الرسول کا دیدار کیا ہے، تو انہوں نے مسجد قباء کا بھی یقیناً دیدار کیا، کیونکہ یہ مسجد قباء یہ پہلی مسجد ہے، پہلی مسجد کہ اس سے سب تقویٰ، کہ جس کی بنیاد ہی تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو اکثر حجاج کرام کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھی، وہیں سے مسجد قباء کے لیے کوئی پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تقریباً کوئی 2.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اب تو وہ سعودیہ والوں نے وہ سیدھا راستہ بنا دیا ہے کہ اس میں سیر کرتے ہوئے بھی جاؤ اور جناب من سیدھا قباء۔ تو اکثر کا یہی ترتیب ہوتی ہے کہ فجر کے نماز کے بعد وہ مسجد قباء جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اشراق کے نوافل جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کو اللہ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مقبول عمرے کا۔ باقی انشاءاللہ